اعتراضات ہے وہ سائڈ پہ رکھ کے نیشنل انٹرسٹ کے سوچتے ہوئے اس قسم کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. اور جو پاکستان کی تاریخ نے بہت مشکلات دیکھے ہیں، آج ہم ایک بہت ہی یونیک سچویشن میں ہیں. اس لیے ہر فرنٹ پہ کرائسس ہے. جہاں ہم دیکھیں ایک بحران ہے، اور جتنا ہی برا، جتنا ہی مشکل ہم ان بینچز پہ بیٹھ کے سمجھ رہے تھے کہ حالات پہنچ چکے تھے، جو وزیر اپنے دفتر سنبھال کے پہلے دن جو دیکھ رہے ہیں، جناب اسپیکر میں اس ہاؤس سے آپ سے ملک اور قوم کے سمجھانا چاہوں گا کہ حالات ہمارا اندازہ سے بھی برا تھا. The situation in Pakistan is at crisis point. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے. چاہے پاکستان کی جمہوریت ہو، پاکستان کا آئین ہو، پاکستان کا جمہوری ادارے ہو، پاکستان کے سارے ادارے ہو، یہ تو ہم مان چکے ہیں، جانتے ہیں کہ پچھلے 4 سال سے جس انداز سے اور جس طریقے سے ہر ایک ادارہ کو ہمارا نیشنل اسمبلی سمیت کو متنازع بنایا گیا تھا، ایک شخص کے لیے، ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کی وجہ سے، وہ نقصان اپنی جگہ، مگر جاتے جاتے جو نقصان خان صاحب اور اس کی سابق حکومت ہمارے ان ادارے کے ساتھ، ہمارا جمہوریت کے ساتھ اور ہمارا آئین کے ساتھ کیے اور آج تک کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جناب اسپیکر، جس طریقے سے ہمارا جمہوری ہتھیار، ہمارا جمہوری عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے بجائے سابق وزیر اعظم نے بھاگتے آئین توڑا، جمہوریت پہ حملہ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. یہ سب لوگ، سابق وزیر اعظم پاکستان، ڈیپٹی اسپیکر، صدر پاکستان، on the night of April 3rd, on the night of April 9th and April 10th, اور April 10th سے لے کے آج تک جو آئین شکنی کر چکے ہیں، جو آئین توڑ رہے ہیں، جو آئین پہ عمل کرنے سے انکار آج تک کر رہے ہیں، یہ نیشنل اسمبلی، یہ پارلیمان کیسے اس قسم کے حملے کو اگنور کر سکتے ہیں؟ جناب اسپیکر، ہمارا آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے ہمارا تاریخ میں پھاڑا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ on the night of April 3rd, on the night of April 8th and 9th, and آج تک اس آئین پہ حملے ہو رہے ہیں. Or it is the position of the Pakistan People's Party that has been presented before our united government, and I today present before you the Speaker of the National Assembly, that this House must form a high-level parliamentary commission or committee to investigate the events leading up to April 3rd, post-April 3rd, of the night of April 9th and April 10th, اور جو اس کے بعد آج تک ہوتا آ رہا ہے، اور پنجاب میں جو گیم ہم دیکھ رہے ہیں. اگر میں یہ آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جرم یہ ہوا ہے اور جرم کا سزا یہ ہے اور حکومت کو فوراً ان جرم کے مطابق کیسز لانچ کرنا چاہیے. میں آپ کے سامنے یہ کیس پریزنٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں ان حملے کو سیریسلی لیتے ہوئے ایک کمیشن بنانا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون کون ان غیر آئینی، غیر جمہوری کاموں میں ملوث تھے. اور جہاں تک اپریل 3rd کی انسیڈنس ہے، وہاں تو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ میں صاف بتا دیا کہ غیر آئینی کام ہوا تھا. لیکن آگے جا کے جس طریقے سے ان کورٹس کے آرڈرز پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، اور جو بھی وہ تسلسل تھا، جس طریقے سے اس سابق حکومت نے اس مقابلہ سے، جمہوری مقابلہ سے بھاگتے ہوئے آئین اور جمہوریت پہ حملہ کیا، جناب اسپیکر، the people of Pakistan expect accountability. and اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جمہوریت کا ترقی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کا عزت بحال ہو، تو we have to investigate
We have to investigate and come to the bottom of these events, and جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں, جو بھی appropriate action ہے, اس investigation کے, in light of that investigation, we can then move forward on this front. اس لیے کہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, اس لیے کہ یہ سنگین حملہ آئین شکنی اگنور کیا گیا, سابق وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ وہ کوئی مقدس گائے ہے, اور مقدس گائے بن کر ملک اور قوم, ملک کے کونے کونے میں پھر رہا ہے, اور ایسے حملے کر رہے ہیں جو نہ تو سیاست اپنی جگہ, ہمارا قومی انٹرسٹ کے خلاف ہے, ہمارا آئین کے خلاف ہے, ہمارا انٹرنیشنل سٹینڈنگ پہ حملے ہیں, ہمارا معاشی صورتحال سے ان قسم کے ایکشن سے, اس قسم کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے نقصان ہی پہنچے گا. اور یہ کیوں سمجھتا ہے کہ وہ مقدس گائے ہے؟ وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ مقدس گائے ہے کہ آج تک اسی ایک سلیکٹڈ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. آپ نے, ہم نے, ہم سب نے یہ اگنور کیا کہ 2018 کے الیکشنز میں ملک کے بدترین دھاندلی کے تھرو ہمارا ادارے کے حملے کی وجہ سے ایک حکومت بنایا گیا, 4 سال پہ اس ملک میں مسلط ہوا, معیشت کو تباہ کیا, خارجہ سطح پہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا, آئین, جمہوریت, انسانی حقوق, معاشی حقوق پہ حملہ کرتے آئے, صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارتے رہے,